بدل گئی ٹھیک ہے نہیں کھا لینا چاہیے. ہاں کھا لیں ٹکڑا ٹکڑا کر کے سب کو دے دیں, سارے کھائیں. تو ہمیں بھجوائیں گے مولانا؟ نہیں کوئی بات نہیں, بھجوا دیں. نہیں بھجوانا چاہیے مولانا جی, تو ہم بھی شوق سے کھائیں گے مولانا. بالکل شوق سے کھائیں. ہاں جو روز سیب کھاتا ہے اس کو ڈاکٹر ہمارے جو مولا آقا نبی علیہ السلام کا نام اگر ہے اللہ کی قدرت. جی السلام علیکم ورحمۃ بہت اللہ. اچھی بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. سر میں نے چک جمرہ سے بول رہا ہوں, منصف اقبال سر نام ہے. جی جی تو میرے کو یہ پوچھنا ہے, جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مکمل اس کو سننا چاہیے, جی جی اذان کو خاموش ہونا چاہیے. تو جب ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے پھر دوسری بھی سیم ٹائم پہ شروع کر دیتا ہو, یعنی کہ نا کوئی کسی کی اذان ایسے سبھی اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی. بس ایک اذان جو ہے نا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جو پہلے شروع ہوئی ہے اس کا جواب آپ دے دیں, سن لیں, باقی پھر اللہ کے حوالے کریں. کوئی بات نہیں, کتنی اذانیں آپ سنتے رہیں گے. ٹھیک ہے. بس پہلی اذان جو آپ کے کان میں پڑی نا اس پر جواب دینا شروع کر دیں. جی جی بسم اللہ, مہربانی. خیر کرے اللہ پاک. اچھا مولانا ایک سوال اگر اجازت دیں تو میں کریں. آپ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس میں رفع یدین تھی یا نہیں تھی, اور دوسرا یہ بعد میں کیا اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مختلف فرقوں میں مختلف طریقے سے ہے, تو یہ تھوڑا واضح کر دیں. شرط بڑی سخت لگائی ہے. بڑی شرط ہے. پہلی بات جو کہی نا کہ جبریل علیہ السلام نے جو آپ کو نماز پڑھائی اس میں رفع دین کیا یا نہیں, اس میں نماز کا طریقہ کوئی نہیں آیا, نہ رفع دین نہ رفع دین, نہ ہاتھ باندھنا, نہ چھوڑنا, نہ الحمد, نہ رکوع, نہ سجدے. نماز کا اس میں بھائی بیان نہیں, وہ صرف آپ کو وقت سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ یہاں سے وقت شروع ہوتے ہیں یہاں ختم ہوتے ہیں. ایک دن نماز پڑھائی اول وقت میں بالکل جب شروع ہوتا ہے ظہر اثر مغرب عشاء, اور اگلے دن جب اینڈ ہوتا ہے اور کہا اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان وقت. اس حدیث پاک میں صرف وقتوں کا ذکر ہے, باقی کوئی شے نہیں آئی کہ اس نے نماز کیسے پڑھی حضور نے. بالکل نہ رکوع نہ سجدہ نہ تحیات, اس سے کیا لینا, یہ رفع دین وغیرہ دوسری حدیثوں میں. اب رہ گئی بات کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, زیادہ بہتر ہے کہ کیا جائے, کیونکہ اس کی حدیثیں زیادہ ہیں, پکی ہیں, مگر نہ کرنا بھی کوئی گناہ نہیں. اگر کبھی کوئی نہ کرے وہ بھی درست ہے. نماز سب کی ٹھیک ہے, والکل سنت, سب سنت ہیں, حضور نے صحابہ نے کی ہیں, کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی میری طرح کرے کہ کسی نماز میں کر لے کسی میں چھوڑ دے, پھر وہ صحیح معنوں میں حضور کا پیرو. کوئی ختم نہیں ہوا, نہ منسوخ ہوا, نہ بند ہوا. بکواس کرتے ہیں جو لوگ کے آخر تک رہا ہے. آپ کے بعد بھی صحابہ کرام کرتے رہے, علماء امام کرتے رہے. اس لیے کرنا زیادہ بہتر ہے, نہ کرنا بھی جائز ہے, اور بدل بدل کر کرتا رہے سب سے اچھا. حضرت سفیان ابن عیینہ جو اتنے بڑے محدث سے امام ہیں سب کے, وہ ایسے ہی کرتے تھے, کسی نماز میں کر لیتے تھے کسی میں چھوڑ دیتے. بہت شکریہ. کوئی جھگڑنے کی باتیں نہیں ہیں, دل کھلا کریں سارے مسلمان. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا, شاید بات رہ ہی جائے. جی السلام شکر ہے آج کل آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی میں نے نا 2-3 مسئلوں پہ پوچھنا تھا, ذہن بہت الجھتا ہے. پوچھ رہے ہیں, وقت تھوڑا رہ گیا. ایک ایک کر کے کہ موسیقی جو ہے وہ ہمارے مذہب میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, حرام ہے. موسیقی قطعاً حرام ہے, ہر صورت میں, ہر صورت میں حرام ہے, سوائے کہ شادی ہو اور عید کا دن ہو. اس موقع پر چھوٹی سی ڈفڑی جس کو دف کہتے ہیں, ایک طرف سے وہ ڈھول کی چمڑا اس پر مڑا ہوا, دوسری طرف سے خالی ہوتی ہے, اس کو ہاتھ سے ایسے ایسے بچیاں بجا رہے ہیں چھوٹی, اتنی اجازت ہے سوئی کے ناکے کے برابر, اور کوئی نہیں. سب دوسری بات ہے جو کہتے ہیں جمعرات والے دن اپنے گھر میں دیے جلائیں, یہ میری بہن بالکل لوگوں کی جہالت ہے, وہم ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ لوڈ شیڈنگ کی بات کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. جو کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اس لیے بچیاں بڑھنی چاہیے, وہ آئیں گے روشنی ہوگی, اور کوئی ختم درود بھی پہلے پہلے ہو جانا چاہیے, شام کو وہ واپس چلے جاتے ہیں. شام کے ٹائم جھاڑو لگانا بالکل یہ ہے, شام کے ٹائم جھاڑو لگانا بالکل جائز ہے. صبح کو آپ جھاڑو دیں, شام کو دیں, دوپہر کو دیں, کسی وقت منع نہیں ہے. ضرورت پہ جب بھی گھر میں آپ محسوس کرتی ہیں کہ جھاڑو دینا چاہیے آپ پھیریں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. میری بہنوں نے بہت سی باتیں جہالت سے کری ہوئی ہیں. تو کوئی ایک سوال اور کر لیں تاکہ آپ کے سوال سے ہی ہم پروگرام کو ختم کر لیں.
آپ کر لیں بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے میں کرتا ہوں جی مولانا. جی آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمود بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی بھائی محمود فرمائیے. ہاں جی, میں نے پوچھا تھا اپنا ازواجی زندگی کے بارے میں نا تھوڑی سی مجھے تھی. جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب عورت حاملہ ہو جائے جی تو اس کے ساتھ صحبت نہیں کرنی چاہیے. اس کا شرعی طور پہ کیا ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار کب تک صحبت کی؟ وقت تو ختم ہی محمود بھائی ہو گیا, مگر بات آپ کی جو ہے نا وہ ہم پوری کر دیتے ہیں. کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر امید سے ہو جائے بیوی تو مباشرت کر سکتا یا نہیں کر سکتا, حلال ہے, جائز ہے. باقی بچے کی صحت کا اور بیوی کا تو خیال رکھنا چاہیے, اللہ نے عقل دی ہے. اگر کوئی تکلیف ہوتی ہو تو پھر تو پرہیز ہی کرنا چاہیے, حرام نہیں ہے, جائز ہے بالکل. اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. اگر اجازت نہ دیتے تو کئی کی بیویاں رکھنی پڑتی, پھر کون کر سکتا تھا یہ کام, اس لیے چھٹی ہے. مولانا نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ آپ کو ذاتی حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا, شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. طبی طور پر اور علاج کے طور پر سوچنا چاہیے کہ یہ دن ہے یا نہیں, حالات کیسے, جائز ہے, بالکل جائز. شکریہ, بارک اللہ فیک. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی کے, جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوا آن لائن گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.